بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ آج سے 41 سال قبل یعنی 20 نومبر 1979 کو 400 سے زائد شدت پسندوں نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر دیا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ہم ملک میں اسلام کو اس کی اصل شکل میں واپس لے جانا چاہتے ہیں اور سعودی معاشرے کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسا وہ 1979 سے پہلے تھا۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کہ 1979 میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے سعودی معاشرے کی شکل تبدیل کر دی تھی۔ 1979 کو ویسے تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے تھے۔ 41 سال قبل 4 دسمبر کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کا آغاز 20 نومبر کو ہوا تھا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم 1400 ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود انتظام سنبھال لیا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی سعی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا، تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی۔ جہمان بن محمد بن سیف العتیبی بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوئے، جس کے بعد انہوں نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثرات کو ختم کرنا تھا۔ العتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے انہیں ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نئی اسلامی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنی تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت نے خفت سے بچنے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا گیا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی۔ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکے، لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔
اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔ العتیبی سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، جنہیں جنوری 1980 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ جوہامن العتیبی کے بہنوئی القحطانی، جنہیں امام مہدی قرار دیا گیا تھا، دوران آپریشن ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شریعت قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سے ملک میں مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ کے مطابق اس سال کا اہم ترین واقعہ ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں آنے والا انقلاب تھا، جس نے ایرانی بادشاہت کو ختم کر دیا، اور کچھ کے مطابق روس کا افغانستان پر کیے جانے والا حملہ اس سال کو اہم بناتا ہے۔